بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج جنرل قمر جاوید باجوہ 2 دن کے دورے پہ چائنا پہنچے۔ کافی عرصے کے بعد ایک امپورٹنٹ دورہ چائنا کا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ بڑی اسٹرانگ ہے اور ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن بھی بہت ہے۔ یہ ایک ایسا پلر ہے جس کو کہ تقریباً ہر حکومت استعمال کرتی رہی ہے، اور اس اسٹرانگ ریلیشن شپ کی وجہ سے بہت سارے اور معاملات بھی حل ہوتے رہے ہیں جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں، وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں یا وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہوں یا وہ پولیٹیکل ایشوز ہوں۔ ملٹری ڈپلومیسی نے ہمارے ملک میں مختلف وقتوں پہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہی IMF کے ساتھ جب ڈیل اٹکا ہوا تھا تو اس وقت بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے امریکن ایڈمنسٹریشن سے بات کی اور پھر وہ مسئلہ حل ہوا۔ اسی طرح سعودی عربیہ، اس کے ساتھ ہمارے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے، قطر کے ساتھ بڑی اسٹرانگ ہے۔ ان تمام ممالک میں، اور ایون ابو دھابی، دبئی، ان تمام ممالک کے ساتھ، ٹرکی لے لیجئے، ان کے ساتھ ہماری ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ بہتر ہونے کی وجہ سے، اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو ملٹری ڈپلومیسی کام آ جاتی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے، ان کو اپنے پولیٹیکل سٹانس کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے مدد مل جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اکانومی کے لیے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ ملٹری کا ڈائریکٹلی اس سے واسطہ نہیں ہوتا، لیکن ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو ہم حل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کارآمد سلسلہ ہے جو کہ پچھلے دنوں مثلاً قطر کے معاملے میں بھی یہ ہوا، اور وہاں سے ہماری قطر کے ساتھ چونکہ ملٹری ریلیشن شپ اچھی اسٹرانگ ہے، وہاں بھی اکنامک اسسٹنس کے فیصلے ہوئے، اس میں ملٹری ڈپلومیسی نے کام کیا۔ اب جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا کے ساتھ ایک تو ہماری اپنی ریجنل پارٹنرشپ ہے، اور اس پارٹنرشپ میں ہمیں ایک ایسی سچویشن جس میں کہ کشمیر کا مسئلہ تھا، اور کشمیر کے مسئلے میں بھارت کے یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے چائنا اس میں ایک پارٹی بن گیا، جبکہ پہلے پاکستان اور انڈیا ہی تھے اس میں۔ اب لداخ کو بھی جب انہوں نے یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا تو چائنا وہاں پہ آ گیا، اور اب چائنا بھی اس میں ایک تیسری پارٹی کے طور پہ موجود ہے۔ سو لہذا ریجنل ایشوز میں جو ہمارے یہاں پہ ڈسپیوٹس ہیں، اس میں بھی ہمیں چائنا کے ساتھ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے۔ پھر سی پیک ہے جس کی ڈیولپمنٹ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری ڈیولپمنٹس ٹیکنالوجیز وغیرہ آ رہی ہیں نئی، اس میں تعاون کا بڑا رول ہے۔ لہذا اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ دورہ بہت ہی اہم ثابت ہوگا، اور ہے اہم ہے۔ ایک چیز اور بھی جو امپورٹنٹ ہے، مثلا سی پیک کے معاملے میں آرمی کوئی بھی کانٹریکٹس وغیرہ جو ان کے جو پروجیکٹس کے لیے جو کیا جاتا ہے، نیگوسیشنز یا جو کانٹریکٹس وغیرہ طے پاتے ہیں، اس میں تو آرمی کا کوئی رول نہیں ہوتا، لیکن یہ پروجیکٹ کو پرامن طریقے سے مکمل کرانے کے لیے سیکورٹی مہیا کرنے کا طریقہ کار جو ہے، یا اس کے لیے جو وسائل ہیں، وہ پاکستان آرمی مہیا کرتی ہے۔ لہٰذا چائنیز اس اسپیکٹ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جہاں چائنیز انجینئرز یا ان کے ورکرز کی جانیں گئیں، اور وہ اس چیز کے اوپر خاصے پریشان رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکورٹی امپروو ہونی چاہیے تاکہ چائنیز کو مدد مل سکے یا ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ تو پاکستان آرمی نے اس معاملے میں بہت امپرومنٹ کی ہے، بہت سارا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے اب چائنیز جو ہیں وہ یہاں پہ خاصا محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ باتیں چلتی رہیں کہ جو سی پیک ہے اس پہ کام رک گیا ہے، پروگریس سلو ہو گئی ہے، غالباً چائنا جو ہے وہ پاکستان سے کچھ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کو آج کے حالات سے بھی جوڑا گیا، لیکن یہ جو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کا جو دورہ ہے چائنا کا، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریلیشن شپ وہیں ہے، بلکہ اس میں مزید کام ہو رہا ہے، سی پیک کے معاملے میں بھی اور ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کے معاملے میں بھی، ریجنل سیکورٹی کے معاملے میں۔
اب یہاں پہ ایک طرف تو پاکستان میں فلڈز آئے ہوئے ہیں، فلڈز کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ایکوپمنٹ وغیرہ اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، جو چائنا نے کہا کہ ہم بالکل دینے کو تیار ہیں۔ پھر چائنا آپ کی مالی امداد بھی کر رہا ہے اس تباہی سے نپٹنے کے لیے جو آج ملک میں آئی ہوئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیزیں ہوئی ہیں، وہ مثلا شنگھائی کوآپریشن کا جو اجلاس ہوا، وہاں پہ چائنیز لیڈرشپ نے جو ملاقاتیں کیں، خاص طور پہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، اور جو چیزیں طے ہوئیں، اس میں دنیا کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے۔ یہ سیاست جو ہے یہ معاشیات پہ مبنی ہوگی، کیونکہ مغربی دنیا سے جو خطرہ ہے، یا مغربی دنیا چائنا کو اپنے لیے جو خطرہ سمجھتی ہے، وہ معاشی خطرہ ہے۔ ملٹریلی تو شاید آج چائنا ان کے لیے اتنا نہ ہو، کیونکہ چائنا ویسے بھی کوئی اگریسو ڈیزائنز نہیں رکھتا، چائنا کی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ وہ کسی کی سرزمین پہ قبضہ کرے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی ایک اکنامک پاور ہاؤس ہے، چائنا بہت بڑا اور ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اور جس طرح وہ بڑھ رہی ہے اکانومی، یہ بڑی ہے، باوجود آج کے سیٹ بیک پہ جہاں پہ کووڈ کے بعد کچھ مسائل آئے ہیں، چائنا پھر بھی دنیا کی نمبر 1 نہیں تو نمبر 2 اکانومی تو ہے، اور امریکہ کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اس کو بیٹ کر جائے گا، آگے نکل جائے گا۔ ان چیزوں کی وجہ سے امریکہ اس کو ایک تھریٹ سمجھتا ہے، لہٰذا یہ جو آگے نئے بلاکس بن رہی ہے، آپ ملٹی پولر ورلڈ کا جو تصور آ رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ چائنا نے انیشیٹ کیا ہے۔ لہٰذا یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ پاکستان کو چائنا کو انگیج کر کے رکھنا چاہیے، خاص طور پہ اب چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہیں تو لازماً ان ایشوز کے اوپر بات ہوگی جو کہ شنگھائی کوآپریشن کے اندر بات چیت ہوئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ نئی سوچ سے کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ نئی سوچ اس خطے کی بقا کے لیے ہے۔ امریکہ نے پوری دنیا کو بلیک میل کیا ہے، آپ نے دیکھا، جہاں جی چاہا سینکشنز لگا دیں اور پھر اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ مالی اعتبار سے اکثر ملک آج غلام ہیں مغربی دنیا کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مالیاتی نظام پہ ان کا قبضہ ہے، اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے جو چائنا نے اسپیسیفائی کی۔ انہوں نے کہا کہ انصاف اور برابری، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مالی اعتبار سے جو ملک سٹرونگ ہیں وہ دوسروں کو اپنا غلام بنا کے وقت گزاریں۔ تو اس نیو ورلڈ آرڈر میں سمجھتا ہوں پاکستان کا موجود رہنا سین پہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر پاکستان اس موقع پہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے خطے میں بھی اور باہر عالمی سطح پہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی ایک بلاک کے یا ایک کسی ملک کے اس کے اتحادی بن کے باقی دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارے تعلقات ہر ملک کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، جیسے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے مفاد کے لیے تعلقات رکھیں گے، اپنے عوام کے مفاد کے لیے، کسی کے مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم سب کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں اور اپنا اپنا فائدہ لیں۔ اب یہ وزٹ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ یہاں پہ سوچ یہ تھی کہ ہم نے چائنا کو غالباً امریکہ کی خاطر چھوڑ دیا ہے، چائنا کو چھوڑ دیا، یا ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا ہمارے اندر تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی کیونکہ ہم امریکہ کے دباؤ میں آ گئے اور امریکہ خوش۔ تو یہ میسیج بھی ایک امریکہ کو جائے گا بڑا سٹرونگ قسم کا کہ چائنا آج بھی ہمارا ایک بہت ریلائبل دوست بھی ہے اور پارٹنر بھی ہے۔ لہٰذا ہم ڈیفنس کے معاملے میں خاص طور پہ چائنا کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ ہمیں وہ تعاون نہ دیتا تھا، پہلے ملتا رہا جب تک، لیکن امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہم چائنا سے اپنی ریلیشن شپ ختم نہیں کریں گے۔ یہ وہ میسیج ہے جو اس وزٹ کے ذریعے جائے گا، علاوہ ازیں کہ آپ کچھ اور اپنے معاملات طے کر کے آئیں گے، نیو ورلڈ آرڈر کے معاملے میں، سی پیک کے معاملے میں، اکانومی اور اپنے ویپن سسٹمز کے بارے میں تعاون، یہ ساری چیزیں اس وزٹ کے دوران ایڈریس کی جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی فروٹفل اور مفید دورہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔